اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی ٹیم کو کس طرح ریٹین کر سکتے ہیں، ٹرن آن کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی پرفارمنس جو ہے نا وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے آرگنائزیشن نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کلچر ہے نا، کلچر جو کام کرنے کا کلچر ہے اس کو انسانی اقدار کے، ہماری معاشرے کی جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کے حساب سے آپ نے اس کو شیپ اپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کی ٹیم ممبر ہو ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی مسائل کو حل کیا جاتا ہے، مسائل کے سلوشن جو ہے نا وہ جو لوگ پریزنٹ کرتا ہے آپ کو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس کو انڈورس کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے کہ جو بھی 3 پاسبل سلوشن کے ساتھ آپ کے پاس وہ آیا ہے اس کو وہ منوعاً امپلیمنٹ کرے اور اس سے فائدہ لے۔ لوگوں کو اس طرح کا انوائرمنٹ ہو، سینس آف بلانگنگ ہو، کام کا سٹریس نہ ہو، فضول کی چخ چخ پخ پخ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سے فار ایگزامپل 9 بجے آنا ہے نا، اگر کوئی 15-20 منٹ صبح کے ٹائم پہ اپنی فیملی کو ایکسٹرا دے، بچوں کو اسکول ڈراپ کرے، ٹھیک ہے، کوئی گھر کے لیے سودا سلف لائے اور آدھا گھنٹہ لیٹ ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ ریپریمانڈ کریں نا، اس کو اگنور کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو اگلا گھریلو مسئلہ ہے نا اس میں آپ اس کو ریلیکس کریں گے تو اس کو سینس آف بلانگنگ اور اپنی قدر کا احساس ہوگا اور وہ آپ کے لیے بیٹر پرفارم کر سکے گا۔ دوسری بات جو آپ نے انشور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ اپرچونٹیز ہو، کہ آپ کے ٹیم میں لوگ جو ہے نا گرو کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس اپرچونٹی ہو، ہر کسی کا آپ ایک کیریئر پاتھ وے ڈیزائن کریں، ایک اوپن کمپٹیشن کسی بھی ڈیزگنیشن پر جتنی بھی 5 6 8 10 لوگ ہیں، 4 5 لوگ ہیں نا ان کے درمیان ایک ٹرانسپیرنٹ کمپٹیشن ہو۔ سب کو پتا ہے کہ گروتھ کا یہ فارمولہ ہے کہ یہ اس طرح ہم پرفارم کریں گے تو آرگنائزیشن ہمیں کنسیڈر کرے گی اور سٹیپ اپ کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کیریئر پاتھ وے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ڈیفائنڈ کیریئر پاتھ وے ہو اور ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو ایویلیویشن کا، ریس میں آنے کا، جو سب کو پتا ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیم میں لوگ ہیں جتنی بھی پرفارمر ہے، جب وہ پرفارم کریں نا تو آپ ان کو سیلیبریٹ کریں، ان کی پرفارمنس کو سیلیبریٹ کریں، ان کو ریسپروکیٹ کرائے، ان کو فیملی ڈنرز کروائے، ان کو کیش انعامات دے، ان کو کوئی چھوٹا ہلکا پھلکا شرٹ ورٹ دے، کوئی پرفیوم دے۔ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سیلیبریشن ہے لوگوں کی سکسیس کا نا، اس سے بھی سینس آف بلانگنگ اور جو وہ احساس ہوتا ہے ان کو نا کہ وہ بلانگ کرتے ہیں ایک اچھی ٹیم کے ساتھ جو کہ لوگوں کو ان کی سکسیس پہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو آپ کے نان پرفارمر ہیں نا، میرے خیال میں ان کو ریپریمانڈ کرنے کی بجائے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک پلان آف ایکشن چاک آؤٹ کرے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان سے، ان کے سپروائزر سے، اپنی سینئر سے، پوری جو آپ کی رپورٹنگ سسٹم ہے نا ان کو لوپ میں لے کر ایک پلان آف ایکشن چاک آؤٹ کرے، اس کو فالو اپ دے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو، اس کو ہیلپ آؤٹ کرے، اس کو جو وہ ہے نا نان پرفارمنس کا جو ایک قسم کا خول ہے، شلڈ، اس کو بریک کرنے میں اور پرفارمنس موڈ میں آنے کے لیے اس کو جتنی بھی سپورٹ آپ دے سکتے ہیں وہ دے دے۔ آؤٹ آف دا وے اس کو سپورٹ کریں گے نا تو وہ پرفارم ریسپریکیٹ کرے گا، پرفارمنس میں بہتری لا کے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نان پرفارمر کو آپ پرفارمنگ موڈ میں لے آئے تاکہ وہ ٹیم کا حصہ رہے اور ریٹین رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے لوگ ہیں ایک پراپر ورکنگ ٹائم اور جو ان کے گھر کا ٹائم ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک بیلنس ضرور قائم کیجیے گا۔ صحیح ہے، کام کے دوران گھر کے فون شون تو آتے رہتے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، سننا کوئی ایمرجنسی ہو سکتے ہے، اس میں کوئی کسی کو میرا خیال ہے ڈانٹ ڈپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بعض دفعہ گھر میں بھی کوئی کام آپ ہوتے ہیں اور کوئی کام آ جاتا ہے نا تو اس کو بھی آپ نے انڈورس کرنا چاہیے،
لیکن یہ ایمرجنسی کیسز میں یا اسپیشل اوکیزنس پہ ہوتا ہے۔ باقی جو روٹین کے دن ہے، روٹین کے ورکنگ آور ہے، ورکنگ آور کے بعد کسی کو ڈسٹرب کرنا تاکہ وہ اپنی گھر میں، جب وہ اپنی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم دے رہا ہو، اکیلے رہتا ہو، اکیلے خود کو ٹائم دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اس کو اپروچ کرنا اٹ از ناٹ پروفیشنل، اور اس سے ٹیم ریٹینشن پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز اوائڈ کرے، ایک اسٹرکٹ لائن کھینچے بٹوین ورکنگ ٹائم اینڈ ہاؤس ٹائم، گھر کا ٹائم، اور ان کے درمیان ایک بیلنس کو تھرو آؤٹ مینٹین کر لیا کریں۔ صحیح ہے؟ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں روکڑے کے لیے صحیح ہے؟ تو جو آپ کی سیلری پیکج آپ آفر کر رہے ہو نا، وہ سیلری پیکج مارکیٹ کے کمپٹیشن میں ہو، کمپٹیٹیو سیلری پیکج ہو، جتنی بھی بینیفٹس ہے وہ کمپٹیٹیو ہو، ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بننے میں خوشی محسوس کریں گے، اور حصہ بننا جو ہے نا وہ لائک کریں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ لوگوں کو آن بورڈ کریں تو اس ٹائم پہ کمیونیکیشن کلیئر کریں، ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن اور ان کے بتائیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن سنیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن شروع سے رکھیں کہ جی یہ ہماری آفرنگ ہے، اس طرح اگر آپ کریں گے نا تو آپ کا یہ کیریئر پاتھ وے ہوگا۔ اس طرح جو آپ لوگ آن بورڈ کریں گے وہ اگر آپ کے ساتھ مینٹلی الائن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو فائنینشیل ریلیف مل رہا ہے، ورک انوائرمنٹ مل رہا ہے، اور وہ ریلیکس ہو کے کام کریں گے، تو ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ آن بورڈ کرنا ہے۔ اچھا، جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو نیو ہائرنگ ہے نا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو اور ان کو سب کچھ کا پتہ ہو۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے ٹیم ریٹینشن کے لیے کہ لوگوں کو ان کے سکلز ڈیولپ کرے۔ آپ مختلف ڈیولپمنٹل یا ٹریننگ سیشن جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے فرام ٹائم ٹو ٹائم، تاکہ لوگوں کے اسکل شارپنز ہو، ان کو جو ہے نا چیزیں ریکال ہو، ان کو اپنی ڈیولپمنٹ ایریا آف امپرومنٹس ان کا پتہ چلے، اپنی اسٹرینث کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو گرو کرنے میں آسانی ہو۔ تو فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ ارینج کرنا جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے کسی بھی ٹیم کی ریٹینشن کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہوتا ہے نا پرسنل لائف زون، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم جتنی بھی ایک چین ہے، رپورٹنگ سسٹم ہے نا، کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پرسنل لائف زون بھی بنائیں، ان کی غمی میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، اور ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دے، سیزنل فروٹ بھجوائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو آپ کمیونیکیشن لوپ میں اپنے رکھیے گا تاکہ وہ آپ کو یاد کرے، اور آپ ان کو یہ فیل ہو کہ ہمارا صاحب بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ فیلرز ہے نا یہ کنٹینیوسلی ایک سٹریم ہے، سٹریم کی طرح فیلر دیا کرے جس طرح پانی بہتا ہے نا، اس طرح جتنا آپ ٹیم کو فیلر آپ بلانگنگ دیں گے، فیلر آپ کہ جی آپ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ٹیم کا حصہ دیں گے۔ جتنی بھی میری سجیشن یہ ہے کہ جتنی بھی آپ اسٹریٹجک ڈیسیجنز لیں، ٹھیک ہے، آپریشنل پلانز بنائیں، انسینٹیوز سلیبس ڈیسائیڈ کرے، پروموشن کے جتنی بھی حساب کتاب وہ SOPs ڈیسائیڈ کرے، تو اس میں اپنی ٹیم کو لوپ میں ضرور لیجیے گا۔ ان سے فیڈ بیک آئے گا نا، ٹھیک ہے، اسی فیڈ بیک پہ آپ اپنا جو وہ ہے نا پورا پلان ہے وہ جاٹ ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، ان کی فیڈ بیک میں جو اچھی باتیں ہیں وہ ضرور اپنی پلان میں انکارپوریٹ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا ذکر کر رہا ہوگا کہ یار یہ سجیشن میں نے دی تھی اور آرگنائزیشن نے اس کو میری سجیشن کو جو ہے نا وہ آنر کیا اور اس پہ کام کروایا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از ہڈن بینیتھ دی سن، اگر آپ نے اپنی بیس پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے نا پھر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی ٹیم سے ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈ بیک ضرور لیجیے گا، ان کی جو سجیشن ہے وہ دیکھ لیجیے گا، سنیے گا جی، ان کو ڈیو جو کہتے ہیں نا ٹائم وہ دے دیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو آپ سے سکپ کر رہی ہو
या जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, वो आपको रिकॉल हो और आप उसको इनकॉर्पोरेट कराएं। ठीक है जी, ये चंद गुजारिशात थी किसी भी टीम को रिटेंशन के लिए। उम्मीद है कि हम इससे इस्तिफादा करेंगे। जज़ाकल्लाह।